یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی اب ہدایت کے لیے نہیں ہے. نہیں، ہمارے ہاں امام حسن عسکری علیہ السلام سے، کیونکہ دیکھیں نبی نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، ہمارے علاوہ تو سب بند گلی میں کھڑے ہیں، 12 پورے تو کر کے دکھاؤ. ہم 12ویں پہ کم سے کم رکے ہوئے تو ہیں نا کہ 12واں غیبت میں. آپ کچھ دیر کو اس کو آپ کچھ بھی کہتے رہیں. سرکار نے فرمایا مسلمات میں سے ہے، نبی نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، 12ویں پہ قیامت آ جائے گی. اب کسی کے 52 ہو گئے، کسی کے 42 ہو گئے، کسی کے 38 ہو گئے. صرف اثنا عشری ہیں. یہ اثنا عشری کے جو حدیث ہے، لفظ ہے، یہ نبی کی زبان کا لفظ ہے، اور سنی شیعہ نے لکھا ہے اس کو. اور سنی کتابوں کے اندر 12 امام دکھائے ہیں. مگر کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور غیر. بھائی خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوا راشدین اور غیر راشدین؟ کبھی انبیاء غیر راشدین بھی ہوتے ہیں. جب مقدس نام ہے، خلیفہ ہے، تو وہ راشد ہی ہوگا نا. غیر راشد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اچھا 4 غیر راشدین، 2 راشد، پھر 5 غیر راشدین، پھر 1 راشد، کرتے کرتے وہ 12 بھی پورے ہو گئے اور قیامت نہیں آئی. صرف واحد شیعہ اثنا عشری مسلمان ہے جو نبی کے اس دیے ہوئے قاعدے کے مطابق 12ویں پہ رکے ہوئے ہیں. اب وہ جو 12ویں ہیں، ظاہر ہے اللہ کا حکم ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، وہ طویل کرنا چاہتا ہے زندگی کو اور انسانی آمد کو اور انسانی معاشرے کو طویل کرنا چاہتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 12ویں کو غیبت میں. غیبت کا مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کسی غار میں بیٹھے ہیں، چھپے بیٹھے ہیں. یہ جو بعض ہمارے تکفیری افراد اس ٹائپ کے الفاظ بولتے ہیں، کوئی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے درمیان ہو سکتا ہے اس وقت یہاں آئے ہوئے ہوں، ہم پہچان نہیں پا رہے. غیبت کا ہمارا مطلب یہ ہے، ظہور کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہوگا. غیبت کا مطلب یہ ہے ہم پہچان نہیں پا رہے. وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی 1150 سال کی عمر ہے اس وقت. جیسے حضرت عیسیٰ اب تک ہیں، کیسے زندہ ہے بھائی؟ حضرت ادریس اب تک زندہ ہے، حضرت الیاس اب تک زندہ ہے، حضرت خضر اب تک زندہ ہے. 4 نبیوں کو تو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے نا. وہ کیسے زندہ ہے؟ جیسے وہ زندہ ہے ایسے یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ. اور حضرت امام مہدی کے بارے میں تو علماء اہل سنت نے جو کام کیا ہے، وہ میں دعویٰ تو نہیں کرتا میرے شیعہ علماء ناراض نہ ہو جائیں، شیعوں سے کم نہیں کام کیا امام مہدی کے تصور کے اوپر. یہ مہدویت کا تصور کہ آخری زمانے میں مہدی آئیں گے جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں گے، مولا علی کی اولاد ہوں گے، اور زمین کو وہ عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے، وہ جو مہدویت کا تصور ہے. آپ کو شاید یاد ہو کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک تکفیری جماعت کے ایک سربراہ کو مارا گیا تھا، کیسے وہ قتل ہوئے. انہوں نے ایک مرتبہ توہین کی تھی امام مہدی کی اور کہا تھا کہ غار میں ہے اور وہ یہ ہے، وہ جو انہوں نے کہے الفاظ. تو اس وقت میں سکھر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب تھا، اور کیونکہ میرا آبائی شہر خیرپور ہے، سندھ کا شہر خیرپور، ہمارے زمیندارہ، ہماری برادری، ہمارا مرنا جینا وہاں عید تہوار پہ ہم وہاں جاتے ہیں. تو سکھر ہمارا ڈویژن ہے، اور ریڈیو پاکستان خیرپور میں ہے، سکھر میں نہیں، کیونکہ خیرپور سے کمشنری کو ختم کر کے، ڈویژن کو ختم کر کے سکھر کو دے دیا گیا تھا. اس کے بدلے میں خیرپور کو 3 چیزیں دی گئی تھیں، ان میں سے ایک ریڈیو پاکستان دیا گیا تھا اور ایک یونیورسٹی دی گئی تھی. اب سکھر والے بھی خیرپور پڑھنے آتے ہیں، یونیورسٹی شاہ لطیف یونیورسٹی. تو مولانا فضل الرحمان سکھر تشریف فرما تھے، وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ان صاحب کی مذمت کی، اور وہ الفاظ ریڈیو پاکستان کی کیونکہ ٹیم گئی ہوئی تھی وہاں ریکارڈنگ اور کوریج کے لیے، اس میں ایک ہمارے عزیز بھی تھے، وہ ریکارڈنگ بھی لے کر آئے. میں نے اس وقت میں، پرانی بات ہے، وہ سنی میں نے ان کی. مولانا نے فرمایا کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے، کیوں آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟ کیا معلوم کہ وہ امام مہدی جنہیں شیعہ مانتے ہیں وہ وہی ہوں جنہیں ہم مانتے ہیں؟ اور کل کو کیا جواب دو گے پھر اللہ رسول کو کہ تم اس امام مہدی کے خلاف بول رہے ہو جو وہی امام مہدی تھے جو شیعوں کے امام مہدی تھے؟ کیونکہ ہمارے ہاں مسلمات اسلام میں سے ہے مہدویت کا تصور، یعنی اہل سنت کیا. تو امام مہدی کو غیبت میں اللہ نے رکھنا تھا، آخری دور کو اتنا طویل کرنا تھا جو آزمائشوں کا دور ہے، یہ ہمارا دور. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ام الحوادث الواقعہ، جب واقعات اور حادثات اور مسائل تمہیں سامنے آئے تو پھر کیا کرو ایسے ایام میں کہ جب ہم تمہیں ملنے سے میسر نہ ہو، یعنی ہم میسر نہ ہوں، تو پھر تم پر واجب ہے فللعوام ان یقلدوا، ان لوگوں کی تقلید کریں کہ جو 4 صفات کے حامل ہیں، جو فقہائے امامیہ میں سے ہوں، سائلا لنفس ہوں، مخالفا لہوا ہوں، مطیعا لامر مولا ہوں، محافظا لدین ہوں. جن کے اندر یہ 4 صفات، جس فقیہ میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہوں، دنیا پرست نہ ہو، کرسی کی اسے لالچ نہ ہو، دین کا محافظ ہو، اپنے مولا کا مطیع و فرما بردار ہو، یعنی اللہ رسول اور اہل بیت کا فرما بردار ہو، ایسی شخصیت کے لیے عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں. تو ان ایام میں ہم فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں،
اور ان سے فتویٰ مانگتے ہیں، ان سے ہم دین سمجھتے ہیں، اور وہ تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، تعلیمات قرآن و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ فتویٰ عنایت کرتے ہیں۔ جی سر، تو یہ دور ہمارا ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ اس دور کے اندر ہم غیبت کے ایام میں فقہاء امامیہ سے دین سمجھتے ہیں اور دین لیتے ہیں۔ سر یہ بھی میں نے بہت ساری آپ کی کتابوں میں دیکھا پڑھا، پچھلے کئی دنوں سے میں آپ کی کتابیں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس آنے سے پہلے، اور کیا یہ سچ ہے کہ امام مہدی حاضر ہو کر جب آئیں گے، ظاہر ہوں گے، ظہور پذیر ہوں گے، تو وہ کچھ صحابہ کو، میں نام نہیں لیتا، صحابہ کو قبروں سے نکال کر حد لگائیں گے؟ دیکھیں کچھ چیزیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ کتابوں میں چیزیں ہیں، جی سر، ٹھیک ہے، اور مگر میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ وہ جو قرآن لے کر آئیں گے نا، وہ بہت بڑی ایک تہمت ہے، اس کو میں ٹھیک کر دوں جی جی، کہ امام مہدی جب آئیں گے تو قرآن لے کر آئیں گے۔ قرآن یہی ہے، وہ قرآن لے کر نہیں آئیں گے، وہ تفسیر قرآن لے کر آئیں گے جو مولا علی نے لکھی تھی، سنی شیعہ کتابوں میں ہے۔ میں نے تو ایک ٹی وی چینل پہ جب ایک اہل سنت کتاب دکھا دی اپنے، اور بائی دا وے یہ جو ابھی جس کو آپ رد کر رہے ہیں، یہ آپ کے شیعہ مورخین نے خود لکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ لکھا ہوا ہے مگر وہ سمجھے نہیں بات کو، وہ سمجھے کہ قرآن لے کر آئیں گے۔ وہ اب دیکھیں نا، شیعہ مورخین نہیں سمجھے، یقیناً جو غلط سمجھے گا تو غلط کچھ جگہ، تو ہم اس کے اوپر دین تو اپنا مذہب قربان تو نہیں کریں گے کسی ایک فرد کے اوپر، جی غلط سمجھے وہ۔ جی جی، آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، اعراب نہیں لگائے جاتے تھے، پہلے نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، اور نقطے نہ مثلا سبعۃ خمسۃ سبعین خمسۃ تسعین بغیر نقطوں کے لکھیں ایک جیسا لگے گا، 75 95 مثلا۔ تو مثلا لکھا جا رہا ہے کہ یہ تفسیر قرآن ہے، اب اگر فرض کریں وہاں تفسیر کا لفظ ہٹ گیا اور یہ قرآن ہے جو امام مہدی کے پاس ہے وہ جو لے کر آئیں گے، نہیں، قرآن نہیں ہے۔ تعویل و تنزیل، شان نزول، حضر و سفر کی آیات، قرآن کی جو بطون قرآن ہیں ان کو، جو نبی مکرم نے مولا علی علیہ السلام کو تعلیم دی، مولا نے وہ خلافت کے 6 مہینے جو گھر میں رہے، جو سب نے لکھا ہے کہ حضرت گھر سے باہر نہیں نکلے، اور جب کوئی آپ کو لینے آتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ میں نے اپنے سر پہ چادر ڈالی ہوئی ہے اور عہد کیا ہوا ہے کہ میں اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک میں قرآن کی تفسیر کو جمع نہیں کر لوں۔ تو آپ نے وہ ایک بوری کی صورت میں، یعنی ایک بڑے گٹھڑ کی صورت میں وہ کاغذ اور وہ جن چیزوں پہ بھی حضرت نے لکھا تھا وہ حضرت ابوبکر کے سامنے لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ وہ تفسیر ہے جو مجھے رسول اللہ نے لکھوائی ہے، اس کو آپ عام کر دیں۔ تو حضرت نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور وہ ماحول ایسا تھا کہ حضرت سے وہ چیز لی نہیں گئی، اور پھر وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پھر وہ امام حسین تک، اور پھر اس طرح ائمہ اہل بیت سے ہوتے ہوتے اب وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہے، ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے۔ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن تو تھا تمہارے پاس، یہ اہل بیت کی اور نبی کی دی ہوئی تفسیر ہے جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو وہ جو چیز حضرت لے کر آئیں گے وہ تفسیر قرآن۔ تفسیر قرآن۔ اور یہ جو کہ امام مہدی آ کر صحابہ کو قبروں سے نکال کر حد لگائیں گے، میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسی روایات ہیں کہ جن کا میں انکار نہیں کروں گا، لیکن کیا اس سے یہ مراد ہے کہ امام مہدی آ کر جو مقدسات اہل سنت ہیں، جو مسلمات اہل سنت ہیں، جو اہل سنت اور عالم اسلام کے محترم لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل، ایسا فعل انجام دیں گے جس سے کوئی فساد ہو جائے گا، کوئی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک مجھے ابھی آپ بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ